السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ اس مہینے میں لوگ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تو ایسے ہیں کہ وہ 21 سپاروں کی روز تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ بعض لوگ کم سے کم ایک قرآن مکمل کرتے ہیں، بعض 3، بعض 5، بعض اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا قبول فرمائے۔ البتہ جب ہم قرآن مکمل کر لیتے ہیں تو 3-4 باتیں ایسی ہیں، ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن تو بہرحال مکمل ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اگر یہ 2-3 باتیں ہیں ان کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو ایک بہتر جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا احسن طریقے کا خیال رکھیں، بہتر طریقے کا خیال رکھیں۔ میں وہ تینوں چاروں طریقے بتا دیتا ہوں، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، جب قرآن ہم مکمل کر لیں، من الجنتی والناس یہاں تک پہنچ کے قرآن مکمل ہو گیا، اب قرآن کو بند نہ کریں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو دوبارہ شروع سے کھولیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ کی جو 5 آیتیں ہیں، ابتدائی 5 آیتیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں تک پڑھیں، اور اس کے بعد اب قرآن کو بند کریں۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں تراویح کے اندر بھی جب حفاظ کرام قرآن مجید مکمل کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں نے قرآن مکمل بھی کر لیا اور ساتھ ساتھ دوبارہ شروع بھی کر دیا، انشاءاللہ میں اس مکمل کرنے کے بعد قرآن کو بند کر کے نہیں رکھوں گا، دوبارہ پڑھوں گا، بند کر کے نہیں رکھوں گی، دوبارہ پڑھوں گی، ہے نا؟ تو یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 2، دعائے ختم القرآن۔ دیکھیے، اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہو، دیکھا ہو کہ قرآن مجید کے آخر میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی الفاظوں میں لکھی ہوئی ایک تھوڑی سی دعا نظر آئے گی، اس کو کہتے ہیں دعائے ختم القرآن۔ تھوڑی سی ہمت کریں، اس کو بھی پڑھیں۔ بہت سارے لوگ جو بیچارے نظر کے کمزور ہوتے ہیں، یہ جن کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، وہ اگر خود نہ بھی پڑھیں، کسی اور سے پڑھوا لیں، بیٹھ کے سن لیں، تو یہ بھی تبرک کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اسی وقت دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ اس کو معاف فرما، درگزر فرما، یا اللہ اس پڑھنے کو قبول فرما، اور اس کا ثواب میرے تمام مرحومین کو عطا فرما۔ یہ جو قرآن مجید کا ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے بیچ میں، جمعے کی ایک خاص گھڑی، تہجد کا وقت جب مرغ بولتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مکمل ہوتا ہے، یہ خاص قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ اس میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے جی بھر کے دعا مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر تراویح میں جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس میں بھی خوب دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو اس موقع پر آپ بھی خوب دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ، آپ نے جو سجدے کیے تھے، جو سجدہ تلاوت قرآن مجید میں آئے ہیں 14 مقامات پر، ان سجدوں کو ضرور کر لیں۔ ان سجدوں کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو الگ سے بنا کر کے لگائی تھی، اور اس میں پورا طریقہ بتایا تھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ مکمل طریقہ کیا ہے۔ اس میں قبلہ رخ ہو کر کے کھڑا ہونا ہوتا ہے وضو کر کے، نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی جو ہے تسبیح پڑھیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک سجدہ ہو جائے گا۔ زیادہ ہو تو زیادہ ایسے ہی کریں، 2 ہو، 4 ہو، 14 ہو، جتنے بھی ہوں، اس طریقے سے سجدے کریں۔ جب آپ یہ 3-4 کام کر لیں گے تو صحیح طریقے سے آپ کا بہتر اور آسان طریقے سے آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو، تلاوتوں کو قبول فرمائے۔